کہانی کا آغاز ہوتا ہے بیک سائیون سے، جو کہ ساؤتھ کوریا کا سب سے ینگسٹ پریزیڈنشل اسپوک پرسن ہے۔ اس کے بعد کہانی کی ہیروئن آتی ہے ہانگ ہی جو، جو کہ سائن لینگویج انٹرپریٹر ہے۔ ہانگ ہی جو بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی آواز کھو بیٹھتی ہے۔ کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیک سائیون ہانگ ہی جو کے ساتھ ایک تقریب میں داخل ہوتا ہے۔ ہر کوئی حیرت سے انہیں گھور رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیون ہانگ ہی جو کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا ہے کہ ان کے تعلقات کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی ایک بزنس میرج ہوتی ہے، جس میں نہ ہی تو محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوستی۔ ہانگ ہی جو اور سائیون کے خاندان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سائیون کی بیوی کون ہے اور کیسی دکھتی ہے، لیکن جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سائیون ہانگ ہی جو کے ساتھ اصل میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سائیون کی جس کے ساتھ اصل میں شادی ہونی تھی وہ ہانگ ہی جو کی سوتیلی بڑی بہن تھی، لیکن اس کی بہن اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ ہانگ ہی جو کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر سائیون اور ہانگ ہی جو کی شادی کر دیتے ہیں۔ سائیون شادی کے دن ہی ہانگ ہی جو کو بتا دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اور یہ کہ وہ ایک پرزنر کے طور پر گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کو 3 سال گزر جاتے ہیں۔ ہانگ ہی جو کو سلیکٹیو میوٹزم ہوتا ہے، وہ ایک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے لیے لینگویج انٹرپریٹر کا کام کرتی ہے۔ ایک طوفانی رات سائیون ایک بار پھر نیشنل ٹیلی ویژن پر پرزنرز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غیر ملکی سرزمین پر یرغمالوں کے ایک گروہ سے مذاکرات سے انکار کرتا ہے۔ ہانگ ہی جو، جیسے کہ وہ اکثر کرتی ہے، جان جاتی ہے کہ سائیون جو دوسروں کے سامنے نرم بنتا ہے، اصل میں وہ ایک بے حس انسان ہے۔ ٹیلی ویژن پر یہ سب دیکھ کر غصے میں ہانگ ہی جو گھر جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے ہانگ ہی جو کی گاڑی کو کوئی ریموٹ کنٹرول سے ہائی جیک کر لیتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہانگ ہی جو گھبرا جاتی ہے، کیونکہ نہ ہی تو وہ بریکس کو کنٹرول کر سکتی ہے اور نہ ہی اسٹیئرنگ وہیل کو۔ اسی دوران ہائی جیکر گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور چاقو اس کے گلے پر رکھ کر گاڑی چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہائی جیکر اسے رینسم کے لیے سائیون کو فون کرنے کا کہتا ہے۔ سائیون، جو اس کال کو اسکیم اور پرینک کال سمجھتا ہے، مذاق میں ہائی جیکر کو کہتا ہے، جب کوئی لاش ہو تو تب مجھے کال کرنا۔ یہ کہہ کر سائیون کال کاٹ دیتا ہے۔ یہ سن کر ہانگ ہی جو غصے میں آ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہانگ ہی جو بڑی مشکل سے حادثے کی جگہ سے نکلتی ہے۔ وہ سائیون کو حادثے کے متعلق کچھ نہیں بتاتی، جبکہ دوسری جگہ سائیون کہہ تو دیتا ہے کہ وہ ایک پرینک کال ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات وہ آفس سے گھر جلدی چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر ہانگ ہی جو کو کچن میں دیکھ کر وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر آج کے دن کی پرینک کال کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہانگ ہی جو بس اسے خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے۔ سائیون، جو اسے کل کے ایونٹ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں اسے اس کی لینگویج انٹرپریٹر بن کر جانا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے کہانی کی شروعات میں دیکھا تھا۔ ہانگ ہی جو اس تقریب میں پریزیڈنٹ کی وائف کے لیے لائی جاتی ہے۔ پریزیڈنٹ کی وائف جو کہ نہ ہی تو سن سکتی ہے اور نہ ہی بول سکتی ہے۔ ہانگ ہی جو اسے ہاتھ کے اشاروں سے بات سمجھا رہی ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ ہانگ ہی جو کو سائیون کی وائف سمجھتا ہے، جس پر ہانگ ہی جو فوراً جھوٹ بولتی ہے کہ وہ سائیون کی وائف نہیں بلکہ لینگویج انٹرپریٹر ہے۔ پریزیڈنٹ سائیون سے اس کی وائف کے متعلق پوچھتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس لیے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی کمزوری ہے۔ سائیون کی بات پر ہانگ ہی جو حیران ہو جاتی ہے اور شدید غصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ کل رات جب وہ مر رہی تھی تب تو اس نے ہائی جیکر کو لاش لانے کے لیے کہہ دیا تھا، پھر اب اتنی فکر کیوں دکھا رہا ہے۔ وہ غصے میں آ کر پارٹی سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ہائی جیکر سائیون کو دوبارہ کال کرتا ہے اور اس بار وہ یہ واضح کرتا ہے کہ وہ ہانگ ہی جو اور اس کی بہن کے بارے میں سب جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا کے لیے اس کی شادی ہانگ ہی جو کی بہن سے ہوئی ہے، لیکن اصل میں وہ ہانگ ہی جو کا ہسبینڈ ہے۔ ہائی جیکر سائیون کو یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی میں موجود ہے اور بہت غور سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہائی جیکر سائیون کو 2 آپشنز دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ یا تو وہ یہ شادی توڑ دے یا پھر وہ ہائی جیکر کو بھاری رقم ادا کرے، اور یہاں ہی سٹوری کا بہت بڑا ریولیوشن ہوتا ہے۔ کال کی دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ ہانگ ہی جو ہوتی ہے۔ کڈنیپنگ والی رات وہ گاڑی کا حادثہ کروا کے اور ہائی جیکر کو بے ہوش کر کے اس کا فون چوری کر لیتی ہے۔ اس فون میں ایک اسپیشل طرح کی ڈیوائس ہوتی ہے جو آواز کو مارف کر کے بالکل ہی بدل ڈالتی ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کال کی دوسری طرف مرد ہے یا پھر عورت۔ اب ہانگ ہی جو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک طرح کا پلان بناتی ہے، جس میں وہ سائیون کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔
ہانگ ہیجو جو اس وقت ہائی جیکر بنی ہوتی ہے سایون کو بتاتی ہے کہ اس رات اس نے سایون کی بیوی ہانگ ہیجو کے گلے پر چاقو رکھا تھا۔ وہ سایون کو مزید غصہ دلا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس رات اس کی بیوی اتنی خوفزدہ تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیخ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب سن کر سایون شدید غصے میں آ کر اپنی مٹھی دیوار پر مارتا ہے اور اس ہائی جیکر کو پکڑنے کا عہد کر لیتا ہے۔ یہ سب سن کر ہانگ ہیجو ڈر جاتی ہے اور کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ ہانگ ہیجو کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سایون اس قدر غصے میں کیوں تھا اور وہ کیسے ہانگ ہیجو کو اپنی بیوی کہہ سکتا ہے۔ اس کشمکش میں وہ باتھ روم سے باہر نکلتی ہے اور سایون کو باہر کھڑا پاتی ہے۔ وہ سایون کی نظر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سایون اسے پکڑ لیتا ہے۔ سایون اس پر بالکل بھی شک نہیں کرتا کیونکہ وہ ہائی جیکر سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ہائی جیکر نے ہانگ ہیجو کو دوبارہ کڈنیپ نہ کر لیا، اس لیے اسے محفوظ دیکھ کر وہ بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ ہانگ ہیجو کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لاتا ہے اور اسے کل کار کی ہائی جیکنگ اور ہائی جیکر کے متعلق پوچھتا ہے۔ ہانگ ہیجو اسے کل کے بارے میں سب بتاتی ہے۔ اسی دوران سایون اس کے گلے پر لگے کٹ کو دیکھتا ہے اور فرسٹریشن میں آ کر ہائی جیکر کو پکڑنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو کہتا ہے۔ ہانگ ہیجو اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ ہانگ ہیجو کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ہوتی لیکن اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ گاڑی میں موجود کیمراز کی CCTV فوٹیج غائب رہتی ہے، پلس سایون کے پاس کسی پر شک کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی موجود نہیں ہوتی۔ ہانگ ہیجو جو کہ اب ہائی جیکر مطلب 406 بنی ہوتی ہے، وہ ایک فکس ٹائم مینز رات کے 10 بجے سایون کو کال کرتی ہے اور سایون کو جلس کروانے کے لیے اپنی ٹانگ پر موجود ایک دل کی تصویر بھیجتی ہے۔ سایون اس تصویر کو دیکھ کر فیک کہتا ہے۔ 406 اس کا مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہانگ ہیجو تو تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اپنی بیوی کے منفرد دل کا بھی نہیں پتہ۔ یہ سب سن کر سایون غصے سے فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور گھر آ کر ہانگ ہیجو کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ سایون ایک طرف تو بہت افینڈ ہوا ہوتا ہے تو دوسری طرف اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیسے ہانگ ہیجو کا وہ دل دیکھے۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل دیکھے بغیر غصے میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح ہانگ ہیجو سایون کو صبح صبح گھر میں بیٹھے دیکھ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ مزید تب حیران ہوتی ہے جب سایون کو اس کے لیے ناشتہ بناتے دیکھتی ہے۔ ناشتہ بنانے کے دوران ہانگ ہیجو کے پرانے کالج فرینڈ جو کہ اسے کل شاپنگ مال میں ملا ہوتا ہے ہانگ ہیجو کو لنچ پر بلاتا ہے۔ سایون ان دونوں کی میٹنگ سے بہت جیلس فیل کرتا ہے کیونکہ سایون کے فرینڈ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ کڈنیپنگ ایک طرح سے وائف کا افیئر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر سایون مزید پریشان اور ریسٹلیس فیل کرتا ہے، اس لیے جب 406 کی دوبارہ کال آتی ہے تو وہ اس سے کم بات کرتا ہے۔ 406 جو کہ ہانگ ہیجو ہوتی ہے اپنا صبر کھو بیٹھتی ہے لیکن اتنے میں ہی فون سے ایک دھماکے کی آواز آتی ہے اور کال کٹ جاتی ہے۔ ہانگ ہیجو اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی لیکن اگلی صبح جب سایون کو رات بھر گھر نہ آنے پر نیوز چینل آن کرتی ہے تو سایون کے آفس پر حملہ ہونے کی خبر سے پریشان ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ 406 جو کہ اس کی ماڈولیٹڈ آواز تھی اسے دھماکے سے ریلیٹڈ پروف کے طور پر استعمال ہوتا دیکھتی ہے۔ اتنے میں ہی سایون گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور بے چینی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ پچھلے 3 سال سے اپنی بیوی کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہانگ ہیجو کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک کرنے اور ایک نارمل کپل جیسی زندگی گزارنے کی جدوجہد میں لگا ہوتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد وہ واقعی میں اب جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے، اس لیے اس کا مول دیکھنا چاہتا ہے اور یہیں ایپیسوڈ 1 اور 2 اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ یہ ڈرامہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ اینڈ بی پازیٹیو۔